السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت پڑھیں گے۔ اس دور حکومت کا دورانیہ ہے 1999 سے لے کر 2008 تک۔ تو سب سے پہلے ایم سی کیوز کے لیے یہ ڈیٹس انڈر لائن کریں۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کر کے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن گئے اور 20 جون 2001 کو صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا۔ یہ تاریخیں جو ہیں تواریخ انڈر لائن کریں۔ اسی طرح آگے جنرل پرویز مشرف نے سپریم کورٹ سے 3 برس کے لیے حکومت کرنے کی اجازت حاصل کی، سپریم کورٹ سے 3 برس کے لیے، تو یہ بھی انڈر لائن کریں۔ اور جلد انتخابات کرانے کا وعدہ بھی کیا۔ سب سے پہلے صنعتی اصلاحات ہیں، تو اس میں امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ملک میں کون سی نئی صنعتیں قائم کی گئیں، یہ والا شارٹ کویسچن بنائیں۔ اس شارٹ کویسچن کا آنسر ہے یہ موٹر گاڑیوں کی صنعت، موٹر سائیکل کی صنعت، چینی کی صنعت، کیمیکل کی صنعت، یہاں سے لے کر یہ فولاد سازی کی صنعت قابل ذکر ہے یہاں تک۔ اس کے بعد یہ کچھ منصوبے ذکر کیے گئے ہیں۔ بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے تھرمل پاور پلانٹس کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں تبدیل کرنے کے منصوبے بنائے گئے اور نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے نجکاری کمیشن قائم کیا گیا۔ اسی طرح پی ٹی سی ایل اور مالیاتی اداروں کی بھی نجکاری عمل میں لائی گئی۔ اسی طرح زرعی اصلاحات میں جدت لائی گئی اور کسانوں کو خصوصی مراعات سہولیات دی گئیں اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے کھالوں کو پختہ کیا گیا۔ اسی طرح تعلیمی اصلاحات ہیں، تعلیمی نصاب کو تبدیل کیا گیا اور پہلی مرتبہ دینی مدارس کے طلبہ کو کمپیوٹر سائنس اور دوسرے سائنسی مضامین پڑھانے کا آغاز کیا گیا۔ صحت سے متعلق سہولیات میں جو ہے وہ مریضوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے خصوصی ایمبولینس سروس ریسکیو 1122 شروع کی گئی، تو اس کو بھی بیٹا انڈر لائن کریں۔ یہ ریسکیو 1122 کس کے دور حکومت میں شروع کی گئی، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں۔ تو اس کے بعد شارٹ کویسچن ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کب اور کہاں ہوا، تو اس سوال کا جواب یہ دیکھیں، بریکٹ لگائی ہوئی ہے، اتنا جواب لگائیں۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا۔ تو یہ ہے معاشی اصلاحات، کمپلیٹ یاد کریں گے۔ اس کے بعد معاشرتی اصلاحات میں مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، خواتین کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، تو اس سوال کا جواب لگائیں گے۔ ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا گیا۔ آرمی میں میڈیکل کور کے علاوہ پہلی بار بحیثیت کیڈٹ اور انجینئر خواتین کی بھرتی کی گئی۔ خواتین کو بطور ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا۔ ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا گیا۔ مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں مخصوص کی گئیں۔ اسی طرح آئینی اصلاحات میں 17ویں ترمیم کب اور کیوں کی گئی، یہ شارٹ کویسچن بنائیں۔ 17 نمبر 17ویں ترمیم کب اور کیوں کی گئی، 2003 میں کی گئی، جس کے تحت صدر پاکستان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار واپس مل گیا۔ تو اس کے بعد بیٹا جی انتظامی اصلاحات میں یہ ڈیٹ یاد کریں، 14 اگست 2001 سے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا گیا۔ تو اس نظام کے 3 بنیادی مقاصد، اس کا سوال ہوگا مقامی حکومتوں کے 3 بنیادی مقاصد ذکر کریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہے وسائل کی ضلع کی سطح پر دستیابی، مقامی معاملات مقامی سطح پر حل کرنا اور اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی، یہ 3 اس کے بنیادی مقاصد تھے۔ تو اس کے بعد بیٹا یہ ایم سی کیوز کے لیے انڈر لائن کریں۔ یونین کونسل کا سربراہ ناظم ہوتا ہے اور تحصیل یا ٹاؤن کونسل کا درجہ یونین کونسل سے بلندتر ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، اور اسی طرح ضلع کونسل کا سربراہ ضلعی ناظم ہوتا ہے۔ اس کے بعد عام انتخابات 2002 ہیں، یہ 2002 میں عام انتخابات منعقد کروائے گئے۔ اس میں مسلم لیگ قائد اعظم نے اکثریت حاصل کی۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میر ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا اور ان کی حکومت 1.5 برس چل سکی، یہ انڈر لائن کریں۔ میر ظفر اللہ خان جمالی کی حکومت کتنی دیر تک چل سکی، 1.5 برس تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ظفر اللہ خان جمالی کے بعد شجاعت حسین وزیر اعظم بنے اور شجاعت حسین کے بعد شوکت عزیز ملک کے وزیر اعظم بنے، یہ ترتیب اور یہ ایم سی کیوز کے لیے یاد ہونی چاہیے ترتیب۔ تو لاسٹ میں شارٹ کویسچن ہے میر ظفر اللہ خان جمالی کا مختصر تعارف۔ میر ظفر اللہ خان جمالی صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جو 2002 کے عام انتخابات کے بعد وزیر اعظم بنے۔
تو یہ مشرف دور حکومت مکمل یاد کریں، تمام اصلاحات، تمام پوائنٹس یاد کریں، کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ شارٹ کویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے لانگ کویسچن یہ اچھی طرح یاد کریں۔